تو آج یہ جشن غوث الورا بھی ہے، تو ورفعنا لک ذکر کا فیض پیر لاسانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، 11ویں والے پیر، دستگیر روشن ضمیر، غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ حاصل ہوا ہے کہ تمام ولیوں کا عرس سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور حضور غوث پاک کا عرس ہر مہینے 11ویں شریف کی صورت میں ہوتا ہے۔ تمام ولیوں کا عرس ان کے مزار پر ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اور ان کے مزار پر ہوتا ہے، لیکن جناب غوث اعظم شاہ جیلاں رحمت اللہ علیہ کا عرس کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر اور شہر شہر میں ہوتا ہے۔ چیچنیا ایک ملک ہے، اس کے سفیر پاکستان میں کچھ عرصہ رہے شیخ عبد الباقی، ان سے پوچھا گیا کہ جناب ہمارے پاکستان میں تو 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے، غوث پاک کی عقیدت کے ترانے گائے جاتے ہیں، آپ کے وہاں چیچنیا میں بھی لوگ غوث پاک کو جانتے ہیں؟ تو ان کا جواب بڑا ایمان افروز تھا کہ آپ نے یہ کیا سوال کیا ہے کہ ہمارے وہاں چیچنیا جو روس کے اندر ہے وہاں کے لوگ حضور غوث پاک کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یہ سوال بعد میں کریں، میں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو لوگ بے وضو حضور غوث پاک کا نام لینا بھی گناہ سمجھتے ہیں، کہ بے وضو غوث پاک کا نام بھی نہیں لیتے، یہ عقیدت ہے اور یہ محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی وجد میں آ گئے کہ یا غوث پاک ورفعنا لک ذکرک، یہ تو آپ کے نانا جان کے بارے میں ہے، لیکن اس کا فیض اور اس کا سایہ آپ پر بھی پڑا ہے۔ اور لوگ اس منقبت کے شعر کو نعتیہ شعر سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، چونکہ ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا نا کہ اعلیٰ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، یہ حضور غوث پاک کی منقبت میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، لوگ اس کو نعتیہ شعر سمجھ کے پڑھ دیتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حضور کی شان میں، اور اس کا سایہ غوث پاک پر پڑا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ذکر پوری دنیا کے کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر اور شہر شہر میں ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس سے اشارہ کرتے ہوئے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگلا نعرہ سنو اور جواب بھی سنو، نعرہ ہے تیرا پیر میرا پیر، تجھ سارے کہنا دستگیر دستگیر، تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کا تو نام ولیوں کا وظیفہ ہے، یہ ان کے ذکر کی رفت ہے۔ شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک ان کے نام کا وظیفہ کرتے تھے ان لفظوں میں، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، اور یہ ان کو اتنا محبوب اور پسند تھا کہ اپنی مسجد کے ماتھے پر بھی یہ لکھ کر لگایا ہوا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب آپ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور وہ بغداد میں، اگر کچھ دیر کے لیے فرض کرنے سپوز کہ وہ آپ کی آواز کو سن لیتے ہیں وہاں بغداد میں، تو وہ بغداد کہاں، شرق پور کہاں، اتنی دور سے آپ کی مدد کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ سوال اس نے کیا، اتنے سارے سوال ایک ہی سوال میں۔ تو حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی تھے، جو اللہ کے، بولیے اللہ کے ولی تھے، ان کا تھیوری کیا بتانی ہے، پریکٹیکلی کرا دو۔ تھیوری کیا بتانی ہے، پریکٹیکلی کرا دو۔ انہوں نے پریکٹیکل کرایا، پکارے یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، جیسے پکارا تو وہ سائل سوال کرنے والا بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، لوگوں نے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لے کے کہا میاں صاحب نے تو غوث پاک کو پکارا، تو اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ بے ہوشی ہو گیا، کیا ہوا تجھے، کیوں اتنے ڈر گئے؟ اس نے کہا کچھ مت پوچھو کیا ہوا، جب میاں صاحب نے غوث پاک کو پکارا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار پر آ جاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پکارنے والا کوئی شیر محمد جیسا ہو، کوئی اس یقین سے پکارے تو صحیح، کوئی اس عقیدے سے پکارے تو صحیح، کوئی اس محبت سے پکارے تو صحیح۔ غوث پاک آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مجھے یہ دنیا سے چلے گئے، میں کہتا ہوں کون کہتا ہے کہ اولیاء مر گئے؟ کون کہتے ہیں کہ اولیاء مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ یہ دنیا ان کے لیے قید ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب ممکن ہے کوئی کہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی دور کا سفر، کہاں بغداد، کہاں شرق، کیسے وہ آ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میرے سے نہ پوچھو، یہ مولانا الحاج گلزار احمد قادری، ان سے نہ پوچھو، صوفی نیاز علی نقشبندی خادم خاص آستانہ علی شرک پر شریف، ان سے نہ پوچھو، یہ حضرت کرم والے کے خلیفہ بیٹھے ان سے نہ پوچھو، بلکہ قرآن پاک سے پوچھو کہ اے قرآن تو بتا کیا یہ پاسبل ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ ایک جگہ بیٹھو ہزاروں میل دور کسی کی مشکل کو ٹال دے، کسی کی مصیبت دور کر دے، کسی کا مسئلہ حل کر دے؟ تو قرآن بتاتا ہے کہ ہاں اللہ نے اپنے خاص بندوں کو، اپنے ولیوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر ہزاروں میل دور کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، مشکل ٹال سکتے ہیں، مصیبت دور کر سکتے ہیں۔ اب جب توجہ کر رہا میں قرآن پاک پڑھنے لگا ہوں، جو شاعر کا شعر نہیں ہے، جو اخبار کی خبر نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اب قرآن پاک بتا رہا ہے، سورۃ النمل ہے، 19واں پارہ ہے۔ کون سا سپارہ ہے؟ سارے بولو۔ بسم اللہ کی عدد بھی 19 ہیں تو پارہ 19 آپ کو یاد رہے گا۔ کون سا سپارہ ہے؟ وہ آخر سے صوفی حضرات کچھ بیٹھے وہ بولیں کون سا سپارہ ہے؟ 19واں سپارہ ہے۔ اس میں ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا۔ وہ فرماتے ہیں ملکہ سبا بلقیس آنے والی ہے۔ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر یہاں پر آئے تاکہ اس کو یہ نشانی دکھائی جائے؟ ملکہ سبا آ رہی ہے یمن سے، دربار لگا ہوا بیت المقدس میں، 3000 میل جانا، 3000 میل واپس آنا۔ فرمایا کون لے کے آئے گا؟ تو کیا ہوا؟ ایک جن بولا، اس نے کہا، اب میں قرآن پاک پڑھنا ہوں، توجہ کرنا ذرا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک عفریت جن، ایک ہیوی ویٹ جن بولا جی میں لے کے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ کہا جی آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، حالانکہ پہلے کہا تھا ملکہ سبا کے آنے سے پہلے، اس نے تو بعد میں آنا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ آج ولیوں کی طاقت ظاہر ہو جائے۔ خود نبی تھے، معجزے سے لا سکتے تھے، جین کہہ رہا ہے جی دربار برخاست ہونے سے پہلے، فرمایا نہیں اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو کیا ہوا؟ قرآن پاک ہے یہ، کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ سارے اونچی بولو تاکہ پتہ چل جائے کیا میں پڑھ رہا ہوں۔ نہیں ابھی سب کی مطلوبہ آواز نہیں آئی، میں کالج میں پروفیسر ہوں، میں ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے تقریر نہیں کرتا۔ اونچی بولو کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ کون سا سپارہ پڑھ رہا ہوں؟ چلو شکر ہے یاد ہو گیا۔ کون سا سپارہ پڑھ رہا ہوں؟ 19واں سپارہ۔ سنو، قال الذی من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك۔ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ بولا میں لاتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ اب توجہ کرنا تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے۔ اب ادھر میری طرف دیکھنا تھا، میں نے پلک جھپکی، کتنا وقت لگا؟ آپ تو یوں خاموش ہیں جیسے یہ میتھ کا سوال ہے۔ کتنی دیر لگی؟ سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ لگا۔ اتنی دیر میں کیا 6000 میل کا سفر ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا حضرت آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، انہوں نے دربار میں بیٹھے بیٹھے تصرف کیا، اور اگلے لمحے میں وہ تخت جو 60 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، 7 کمروں میں بند تھا، وہ تخت حاضر کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی
ولی اللہ کی طاقت کا عالم یہ ہے تو محمد مصطفیٰ کی امت کے ولی اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی ایبلٹی کیا تھی؟ اس کے پاس زبور کا کچھ علم تھا. جس کے پاس زبور کا کچھ علم ہو اس کی پاور یہ ہے تو جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہو اس کی پاور کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ کو علم ہے حضور غوث پاک کتنے بڑے قرآن پاک کے عالم تھے؟ بہجت الاسرار میں لکھا ہے ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دیتے تھے. آج کے مسلمان کو تو ایک تفسیر کا نہیں پتا. دنیاوی ڈگریاں PhD تک پڑھ لی ہیں اور نماز کے ایلیمنٹری پرنسپلز کا پتہ نہیں ہے. قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکے. آپ کو پتہ ہے غوث پاک کو قرآن پاک سے کتنی محبت تھی؟ جناب غوث پاک جن کی اب 11ویں شریف میں بیٹھے ہیں وہ 15 سال انہوں نے ہر رات ایک قرآن پاک ختم کی ہے. آج مسلمان جو ہے روز ٹی وی کی سکرین صاف کر رہے ہیں اور قرآن پاک کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے. یہ غوث پاک کی محفل ہے. اس میں یہ وعدہ کر کے جاؤ روزانہ ایک سپارہ پڑھا کرو گے تو انشاءاللہ. آج تو مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا, 5 فرض نمازیں نہیں پڑھتے. غوث پاک نے 40 سال, کتنے سال؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یعنی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ سوئے ہی نہیں ہے. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. آج کا مسلمان علم دین کی بات ہوتی ہے, قرآن کی بات ہوتی ہے, سنت کی بات ہوتی ہے, وہ توجہ نہیں کرتا, اٹینشن نہیں لیتا. غوث پاک پتہ کیا فرماتے ہیں علم دین کے بارے میں؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مول الموالی. قصیدہ غوثیہ میں فرمایا کہ میں علم دین پڑھتا رہا یہاں تک کہ رب نے مجھے قطب بنا دیا. انہوں نے تو اپنی قطبیت کا راز یہ بتایا کہ میں علم دین پڑھتا رہا ہوں. آج کے مسلمان علم دین پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہ اس کو نماز کے مسائل کا پتہ ہے, نہ روزے کے مسائل کا پتہ ہے, نہ زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہے, نہ حج کے مسائل کا پتہ ہے. تو آپ جو ہے وہ علمی گفتگو کے عادی بنیں, علم پڑھیں پڑھائیں. مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان سے کچھ طلبہ بیعت ہوئے, ان کا غوث پاک کی سنت پہ عمل کرتے رہنا. اسٹوڈنٹس نے کہا جناب ہمیں پتہ نہیں غوث پاک کی سنت کیا ہے. فرمایا پڑھتے پڑھاتے رہنا, یہ غوث پاک کی سنت ہے. پڑھتے پڑھاتے رہنا, یہ غوث پاک کی سنت ہے. تو غوث پاک کا یہ مشن ہے کہ علم کا نور پھیلاؤ والے, علم نور, علم نور ہے, یہ غوث پاک کا مشن ہے. آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت نباز قوم علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آپ بھی اس کو اپنا مشن بنائے, اپنا موٹو بنائے. پڑھ لیں ذرا سارے مل کے. جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو, جو سیکھا ہے سب کو. نہیں اپنا موٹو بنانا ہے, نعرہ بنانا ہے, تو ذرا مل کے پڑھو نا سارے. اب میں تقریر کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں, سارے مل کے پڑھو. جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے, جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو, جو سیکھا ہے سب کو, جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو, دیے سے دیے کو جلاتے چلو, دیے سے دیے کو جلاتے چلو. تو ہمارے غوث پاک کا مشن کیا ہے؟ پڑھو اور پڑھو. یہ غوث پاک کا مشن ہے. 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا جب آپ تقریر کرتے تھے, بیان کرتے تھے. کتنا مجمع؟ سب کی آواز نہیں آئی. کتنا مجمع؟ 70,000 کا مجمع. آج یہ میرا خیال ہے 100-125 کا مجمع ہوگا میرا خیال, جو ایک بعد نظر میں نظر آتا ہے. اس میں بھی ہم سپیکر کے بغیر تقریر نہیں کر پاتے, لیکن 70,000 کے مجمع میں غوث پاک کی محفل میں جیسے پہلا بندہ سنتا تھا ویسے آخری بندے کو بھی آپ کی بات نہیں. یہ آپ کی کرامت ہے غوث پاک کی کہ علم دین پڑھو پڑھاؤ. روزانہ اپنے مدرسے میں آپ 13 سبق پڑھاتے تھے. آج ہمارے کالج میں کسی کو یا مدرسے میں کسی کو 5 یا 6 سبق پڑھانے پڑ جائیں, وہ کہتے جی میرے اوپر تو بڑا ورک لوڈ ہو گیا ہے. لیکن غوث پاک روزانہ 13 سبق پڑھاتے تھے, تجوید بھی پڑھاتے تھے, قرات بھی پڑھاتے تھے. تو اس لیے آج کی اس محفل میں آپ یہ عزم کریں کہ پڑھیں گے, پڑھائیں گے, سیکھیں گے, سکھائیں گے. نماز کے مسائل پڑھیں, والدین کا ادب کریں, والدین سے محبت کریں. غوث پاک نے والدہ سے وعدہ کیا تھا گھر سے چلتے ہوئے کہ میں کچھ بھی ہو جائے گا جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ چوروں نے جب وہ پوچھا کہ جناب آپ کی دولت تو چھپی ہوئی تھی, آپ نے ظاہر کیوں کی؟
انہوں نے فرمایا میں اپنے 40 دیناروں کی خاطر والدہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا. انہوں نے والدہ سے کیا وعدہ نہیں توڑا تو ڈاکو جو سنگ دل ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میری ساری عمر گزر گئی ہے، رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں، لا اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں. 40 ڈاکو طائب ہوئے. قلائد الجواہر میں لکھا ہے 40 کے 40 گھروں کو واپس نہیں گئے، خانہ کعبہ شریف گئے اور وہاں عمرہ ادا کیا، طائب ہوئے اور 40 کے 40 اللہ کے ولی بن گئے. 40 کے 40 کیا بن گئے؟ اللہ کے ولی بن گئے. یہ غوث پاک کی نگاہ کا فیض ہے. اس لیے کہنے والا کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کے ولیوں کی محفلوں میں آیا کریں، ان کے پیغام پر، ان کے مشن پہ توجہ کریں کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے، کیا ساری عمر وہ کہتے رہے. ہم ان سے عقیدت کا اظہار کریں لیکن ان کے مشن پہ عمل نہ کریں تو پھر ہم ان کے سچے محب نہیں کہلا سکتے. تو سچے محب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کے مشن پہ بھی عمل کرے. تو جناب غوث اعظم کی سیرت کے جو چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ علم دین سے محبت کرتے تھے، نمازوں سے محبت کرتے تھے، وہ روزوں سے محبت کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت سے محبت کرتے تھے، اور خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، سہولتیں فراہم کرتے تھے، اور ساری زندگی انہوں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں گزار دی اور یہ درس دیا. غوث ان کے لقب کا مطلب ہی فریاد رس ہے. اللہ نے ان کو یہ طاقت دی، زندگی بھر بھی مدد کرتے رہے اور آج بھی پردہ فرمانے کے بعد مدد فرما رہے ہیں اور قیامت تک مدد کرتے رہیں گے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. باخر دعوانا الحمدللہ.